امام حسین کے نام پر ڈھول بجانے والوں، امام حسین کے نام پر ماتم کرنے والوں، اگر تمہیں ڈھول اور ماتم کا اتنا ہی شوق ہے تو شوق سے کرو، لیکن ایک شرط ہے، جب تمہارے گھر سے تمہارے 18 سال کے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھے تو اس ٹائم ڈھول بجانا، اس ٹائم ماتم کرنا۔ اس ٹائم تو تم مسکرانا بھی بھول جاتے ہو، لیکن امام حسین کی شہادت پر ڈھول بجاتے ہو، تماشا کرتے ہو، بینڈ بلواتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیسے حسین کے سامنے کھڑے ہوگے؟ کیسے کل بار بار اپنے بچوں کو کربلا کی داستان سناؤ، صرف یہ مت سنانا کہ مولا حسین کے بچے شہید ہو گئے، ان کے جوانوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، بلکہ یہ بھی بار بار سنانا وہ تنہا رسول کا شہزادہ تھا جو ہزاروں کتوں کے سامنے تنہا شیر بنا۔ حضرت امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صرف 6 سال کے تھے، 6 سال کے تھے۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے تھے۔ بس یہ 6 اور 7 سال کی عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی، لیکن اتنے بچپن میں بھی صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ یہ اتنا ادب کرتے تھے کہ نماز کے عالم میں کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوتے اور یہ دونوں شہزادے پہلی صف میں آ جاتے ہیں یا مصلی کے پاس آ جاتے ہیں، آگے پیچھے چلتے ہیں، تو عام بچوں کی طرح انہیں ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ ان کو نہ پہلی صف سے کوئی پیچھے کرنے والا ہوتا، نہ کوئی ادھر سے ادھر کرتا۔ میرے عزیز و دوسروں کے بچے آئیں تو ہم ادھر ادھر کر دیں، لیکن رسول اللہ کے شہزادوں کو صف کے آگے رکھ کر کے بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان صحابہ کو معلوم تھا کہ نماز ہماری اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیجیں۔ ہاں، تحیات میں بیٹھنے کے بعد تو پڑھنا ہی پڑے گا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہم تو کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، تو صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی جب نماز میں تحیات پر بیٹھ کر کے یہ پڑھتے ہوں گے اللہ نبی پر تو درود بھیج، تو مصلی پر نبی کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جب آل محمد پر درود بھیجتے ہوں ان شہزادوں کو پہلی صف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں